ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین بسم اللہ پردیس میں اور بارسوانہ میں آپ سے یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ وہاں ایک دوسرے سے آشنا ہیں کوئی ناآشنائی جو ہے وہ نہیں ہے اور پھر یہ کہ میرے احباب کا حکم حاضر ہو گیا تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے کم ایکو اب ایک مجلس ہے توقعات سننے والوں کی فرمائشیں سننے والوں کی احکامات سننے والوں کے بہت زیادہ ہیں اچھا اب جب آپ دوستوں کی پیار بھری فرمائشیں سنیں تو پھر تھوڑا سا انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے نروس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا پڑھوں گا کیا نہیں پڑھوں اب عشرہ ہو یا خمسہ ہو تو اس میں بڑی گنجائشیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اب یہ ہوگا صاحب وہ چیز جو ہے وہ آپ نے یہاں پڑھنی ہے وہ ہم نے آپ سے آج سننی ہے وہ آپ سے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ مشکل میں پھنس گیا تو جو بھی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو مشکل سے نجات کا رستہ ایک ہی ہے میں بھی اسی رستے پر چلتا ہوں جس رستے کو انبیاء نے اختیار کیا اور میں اب آپ کے سامنے آج کی تقریر میں ولایت علی کا ایک راز پیش کرتا ہوں زندگی سماعت کی نظر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ولایت امیر المومنین کا ایک راز سن لیجئے اجازت چاہتا ہوں حضور علی پروردگار نے یوں تو تمام نبیوں کو عزتیں عطا کی مرتبے بخشے عظمتیں بخشی لیکن جس طرح چاہا ہے تاجدار انبیاء کو جو ناز اٹھائے ہیں محبوب کے یعنی جس طرح حسنین کے نانا کی عزت اس کی نظر میں ہے پھر دنیا میں کسی کی جناب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی عزتوں والا ہے یاد رکھیے گا مسلک اہل بیت میں کسی بھی نبی کی پر ایمان بھی واجب ہے اور عزت بھی واجب ہے لیکن ان 1.25 لاکھ میں رحمت فقط ایک ہی اندازہ لگائیے خطاب کرنے کے ادائیں تو دیکھیے یا ایوہ المزملو
یا ادائے دیکھیے خطاب کس طرح کیا جا رہا ہے، خطاب کرنے کا انداز دیکھیے. میرے چادر اوڑھنے والے میرے کمرے ہے، کیسا دلار نکل کے آ رہا ہے. لہجہ دیکھیں آیت میں اس کے لہجے کے ساتھ ذرا اندر جا کے ڈیپلی دیکھیں انوالو. میری چادر اوڑھنے والے میری کملی اوڑھے، کس طرح انداز ہے، پیار ہے. اتنا چاہتا ہے کہ اگر یہ نماز میں زیادہ دیر ٹھہر جائیں تو آواز دے دیتا ہے، نماز پڑھ میرے محبوب مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورق یعنی. اور اب دیکھیں ذرا غور کیجئے کہ کعبہ بھی ان کو ان کی ہی پسند کا دیتا ہے. کھڑے ہوئے ٹھہرے ذرا. میرے حبیب میں بار بار تیرا آسمان کی جانب منہ اٹھانا دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں ان قریب میں تجھے وہ قبلہ دے دوں گا، ترضا کہ تو راضی ہو جائے. میں تجھے تیری پسند کا قبلہ دے دوں گا. بیت المقدس تھا نا تمام مسلمان نماز نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے مگر دل میں کچھ چاہتے. اب ہمیں تو پتہ نہ چلتا اگر آیتیں نہ آتی سورہ بقرہ کی، دل کی باتیں ہمیں کیا وہ اندر جا کے گزرے میں پھر کچھ دیکھتے تھے. میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تجھے تیری پسند کا قبلہ دے دوں گا. یعنی اس کا مطلب اللہ قبلہ بھی انہیں ان کی پسند کا دے دے گا، یا پھر یوں کہہ لیجئے جسے یہ پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہی قبلہ بنا دے. ترضا، خدا کی قسم عزت رسول کے لیے مسیح ایک لفظ کافی ہے اگر ہم سمجھ لیں. قرآن کا لفظ ہے، یہ لفظ بھی عجیب ہے. ترضا کہ تو راضی ہو. تو حضور مجھ سے لے کر جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے حضرت آدم تک کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے؟ سب یہ چاہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے. چلیے بات یہاں تک ہماری بہت آسانی سے پہنچ گئی کہ اس کی نظر میں ان کا احترام کیا ہے، ان کا پیار کیا ہے، ان کی عزت ہے. لیکن حضور علی ایک منظر ایسا ہے تاریخی ہے کہ یہاں جس کو چاہتا ہے اتنا اسی کو دھوپ میں جلتے جھلستے صحرا میں روک کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جو میں نے نازل کر دیا ہے یہ پہنچا دے. ذرا سمجھیں گے میرے محترم صاحب، ذرا سا اچھا تھوڑی سی تکلیف کریں پیچھے والے تھوڑا تھوڑا کہ میری بات جو ہے وہ ذرا ہمارے لیے پڑھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بڑا شارٹ وزٹ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، ذرا سا کوئی بات کسی نتیجے پر. میں چاہتا ہوں جو رات ولایت علی کا پڑھوں وہ تاریخ، حدیث اور قرآن کی سپورٹ کے ساتھ. دیکھیے جہاں یہ عالم ہو کہ نماز پڑھ میرے حبیب مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے ہاتھوں پہ ورا مارے تیرے پیر، اب اسی نبی کو روک کے کھڑا ہے اور اب انداز کچھ اس طرح ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے جو میں نے نازل کیا ہے، پہنچا دے. آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر، آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر. یقین جانیے جو اگلی بات ہے اگر یہ کوئی روایت ہوتی تو میں ہرگز نہ پڑھتا، چاہے شیعہ روایت ہوتی چاہے سنی روایت. معافی چاہتا ہوں، معاملہ تاجدار انبیاء، معاملہ صاحب معراج نبی ہے، میں نہ میرے کلیجے میں طاقت، مگر میں کیا کہوں جو اگلی بات ہے وہ روایت نہیں قرآن کی آیت ہے. اگر شیعہ نہ مانے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے، سنی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے. اگلی بات روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، پہنچا دے جو میں نے نازل کیا ہے، اور اگر نہیں پہنچا فما بلغت رسالہ، پھر میری رسالت کا کوئی کام ہی انجام ہے.
لہجہ تو ملازم ہے، یہ قرآن ہے حضور، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ اس پر کہیں بحثیں نکل آئیں گی درایت کی اور رجال کی، نہیں، یہ قرآن ہے، اگر نہیں پہنچایا تو پھر میری رسالت کوئی کام ہی انجام نہیں۔ میں تیری عزتوں پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے، ہم گنہگاروں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ہم مرتا حیرت ہے پروردگار 23 سال ہو گئے، یہ 10 ہجری ہے، اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں، اب اس کے بعد یہ ذی الحجہ، یہ پھر آیا محرم اور وہ سفر، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، بس یہ تقریباً 1.5 مہینے کی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ بالے والے 23 سال اس نے تیرے پیغام پہنچانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ میرے عزتوں والے رب، میں تیری عظمتوں پہ سجدے، میں تیری عزتوں پہ قربان۔ پالنے والے بظاہر اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء میں بہت مختصر وقت ہے، تقریباً انبیاء میں مختصر وقت ہے، میرے نبی کی تبلیغ کا 23 سال مختصر زمانہ، لیکن یقین جانیے اس 23 سال میں ایسی تبلیغ کی ہے کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کی تبلیغ ایک طرف اور میرے آقا و مولا کی تبلیغ ایک طرف۔ ذرا نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں ذرا اس جگہ پہ 2 منٹ رکتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ تبلیغ ہے کیا ہے۔ تبلیغ نہیں ہے رسالت معاملہ، یہ 23 سال میں تبلیغ کا معجزہ ہے جو نبی نے دکھا دیا۔ ابھی ہم اس موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں ایک لمحے ایک عکس تو دیکھیں کہ اس کے لیے ایک علیحدہ ہمیں وقت چاہیے ہوگا کہ کبھی اس بات پر بحث کریں کہ یہ اعجاز تبلیغ کیا ہے۔ 23 برس بظاہر یقیناً کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ 23 برس میں ذرا تبلیغ تو دیکھیں کیا ہے۔ 23 برس کے میں بتایا ہے کہ توحید کیا ہے، صفات کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں بتایا ہے کہ نبوتیں کیا ہوتی ہیں، رسالتیں کیا ہوتی ہیں، عصمت کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، وحی کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، کوثر کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، جنت کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، جہنم کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، کوثر کیا ہے بتایا ہے، پورے صراط کیا ہے بتایا ہے میرے نبی نے۔ 23 سال میں بتایا ہے قرآن کی عزت کیا ہے، یہ بتایا ہے میرے نبی نے، دین کیا ہے یہ بتایا ہے میرے نبی نے، اسلام کیا ہے یہ بتایا ہے میرے نبی نے، یہ بتایا ہے نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی پڑھی جائے یہ بتایا ہے میرے نبی نے، زکوٰۃ کیسے دی جائے بتایا ہے میرے نبی نے، جہاد کیسے کیا جائے بتایا ہے میرے، حج کیسے کرنا ہے بتایا ہے، طواف کیسے کرنا ہے بتایا ہے میرے نبی نے، کالے پتھر کو چومنا کیسے بتایا ہے میرے نبی، 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کیسے بتایا ہے میرے نبی۔ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کے نام کیسے رکھے جائیں گے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، عہد کیسے کرنا ہے، قرض لینا کیسے ہے، قرض دینا کیسے ہے، ماں باپ کا احترام، یعنی یوں سمجھ لیجئے حضور عالی کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں اعجاز تبلیغ یہ ہے کہ توحید کے اسرار سے لے کر آنکھ میں سرما پہننے کے آداب تک بتائے ہیں۔ اب آپ سنی بیٹھے ہیں، آپ شیعہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کہ کمی کیا تھی تبلیغ میں، کیا 10 ہجری میں کیا کمی رہ گئی ہے، توجہ ہے، یعنی 23 سال میں یہ کمی رہ گئی ہے تبلیغ میں، یہ بتائیے کمی کیا رہ گئی ہے، کون سی چیز ہے جو کمی رہ گئی؟ پالنے والے ہر شے بتا دی ہے، پتھر کھائے ہیں تیرا پیغام پہنچاتا رہا، 2 دن تک بھوکا رہا ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے رہے ہیں، تیرا پیغام پہنچاتا رہا، اسے دیوانہ کہا جاتا رہا ہے، اس کے قدم رکے نہیں ہیں، تیرا پیغام پہنچاتا، اس کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، اس کی نالین مبارک اس کے پاؤں کے پاکیزہ خون سے رنگین ہوتی رہی ہے، مگر اس کے قدم رکے نہیں ہیں، یہ تیرا پیغام پہنچاتا ہے۔ پروردگار عالم اس کے گھر کو 3 سال تک گھیرا رہا ہے، محصور رہا ہے، 24 گھنٹے دشمنوں کی تلواریں سر پہ لٹکتی رہی ہیں، مگر قدم رکے نہیں ہیں، تیرا پیغام پہنچاتا ہے۔ اور آج جب وہ دنیا سے جانے لگا تیرا لہجہ ہی بدل گیا، سلوات پڑھ دی لے جاؤ
ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं, जरा अंदाजा तो लगा ये हुजूर आले लहजा ही बदल लिया। परवरदिगार बरताए हैरत है हम, ये हैरत हमारे दिल को फाड़ दे। परवरदिगार कुछ एहसान कर, हम गुनाहगारों की खताकारों की हैरत को दूर फरमा। ये हो क्या गया, अब आखिरी दिन है। तो शायद जवाब दे देगा, मैं कह उसको रहा हूं, समझा तुम्हें रहा हूं। हमारे यहाँ मिसाल है ना, कहना बेटी को समझाना बहू को, है ना। तो शायद कहे कि मेरे लहजे को देखो, कह उनको रहा हूं, समझा तुम्हें रहा। उन्हें कह रहा हूं ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, तुम खुद समझ लेना। ये नहीं माना तो कुछ नहीं। ताजदार अंबिया है, मामूली बात नहीं है हुजूर। यानी अल्लाह की नजर में रसूल की इज्जत से बढ़कर किसी की इज्जत नहीं है। वो इज्जतों वाला नबी है। वो कोई खड़ा होकर मुझे ये बताए तो सिर्फ मेरे मुताले में इजाफा करे, मैं क्या, मेरा मुतालिया क्या, मुझे बताए कि ये कमी रह गई थी मेरे नबी से। मुझे बताए 10 हिजरी में क्या कमी रह गई। 10 हिजरी है, हज्जतुल विदा से वापस आ रहे हैं, वहां रुक कर खड़ा, ये पहुंचा दे। अब आइए जरा इस मंजर को मेरे साथ चलकर देखें तो सही है, हो क्या रहा है। पैगंबर ने खुतबा इरशाद फरमाया। ये खुतबा, इसको हम पढ़ नहीं सकते, इसको हम कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। ये ऐसा खुतबा है, इसमें ऐसे असरार हैं, अगर मैं बयान कर दूं अभी आपके और मेरे हाथ दिल पर आ जाए। मुमकिन है हमें गश आ जाए, और ये गश आ जाए कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। इनके कुछ जलवे ऐसे हैं कि वहां मूसा और उसकी कौम को गश आ सकता है। अगर आप ज़ौक़ रखें तो इकबाल मुझे याद आ गए, तो 4 मसले वो गश से मुझे, अगर आप इजाजत दें, इकबाल का एक मुनफरिद अंदाज है, शायर मशरिक़ का एक अंदाज ही अलग है। वली भी रिंद भी शायर भी क्या नहीं इकबाल, वली भी तरकीब लफ्ज़ी देखिए, वली अंदाज, वली भी रिंद भी शायर क्या नहीं इकबाल। कोई हिसाब है, कोई हिसाब है कम वक्त के कमालों का, वली भी रिंद भी शायर भी क्या नहीं, कोई हिसाब है कम वक्त के कमालों। सुना है मैंने नजफ में भी मानिदे सीना कोई मकाम है, गश खा के गिरने वालों का। सीना कोई मकाम है। तो हुजूर आली बयान नहीं कर सकते। 1-2 चीजें पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा बड़ा सहल करके, कंट्रोल करके 1-2 बातें पढ़ूं। इसके लिए हमें मुतहम्मिल होना पड़ेगा, और जो मुतहम्मिल करता है वो तालीमात अहले बैत मुतहम्मिल करता है। दाएं बाएं की तफक्कुरात, फिक्रें, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। हमारी फिक्र का नाम दीन नहीं है, हमारी सोच का नाम दीन नहीं है। मैं ऐसा समझ लिया है, मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा, ये दीन नहीं है। दीन क्या है? मेरे मौला ने ऐसा कहा है। तो वो हमें जो है फिर इस काबिल करेगा कि हम कोई बात कर सकते हैं या किसी को तालीम। अब क्या फरमाते हैं, मैं चूंकि खुतबे का लफ्ज़ पढ़ा उसका हवाला भी रिकॉर्ड करवा दूँ ताकि आप कल अगर देखना चाहें। अल्लामा मकबूल हुसैन साहब, सैयद मकबूल हुसैन साहब मुफस्सिर कुरान दहलवी, उन्होंने अपने कुरान मजीद के ज़मीने में पैगम्बर अकरम का पूरा खुतबा लिखा है, जो तकरीबन 4 घंटे का खुतबा है। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास से आप निकाल लीजिए, बॉम्बे से कोई आ जाए तो 2 जुल्दों में छप जाए, बहुत खूबसूरत मंगवा लीजिए। उसमें खुतबा, उसमें क्या फरमा कहते हैं कि
میں ابھی پیغمبر کے میں ابھی حالات کو سازگار نہیں پاتا. میرا خیال ہے میری بات ابھی واضح نہیں ہوئی, دو سمجھے نہیں تو ذرا سمجھیے یہ کیا جانیں یا جو رسول بلغ پہنچا دیں. اب نبی کیا کہہ رہے ہیں, میں ابھی حالات کو میں ابھی اس قابل, میرے ساتھ رہیے گا نتیجہ, میں ابھی حالات کو اس قابل نہیں پاتا, مگر میں کیا کروں وہ مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. حوالہ دے دیا جناب, میں نے حوالہ ریکارڈ کروا دیا. وہ باتیں نہیں پڑھوں گا جس کے وزن اٹھانے کے ہم قابل نہیں, کبھی وہ نہیں کروں گا. میں کبھی آپ کی داد لینے کے لیے میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ ہم اب اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے, بالکل نہیں اٹھا سکتے. ہمارے دل میں طاقت ہی نہیں, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے دل میں قوت ہی نہیں ہے, خدا کی قسم قوت نہیں. میرے اندر وہ بات ہے, میں پڑھوں گا نہیں, صاف کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کروا رہا ہوں بارسلونا. جی میں تو ابھی حالات, اس کی شرح علامہ ہلی نے بھی ایک مقام پر کی ہے, وہ بھی بہت دلچسپ شرح ہے. اس جملے کی شرح علامہ ہلی نے بھی کی ہے, خدا ان پہ رحمت اللہ. میں ابھی اس ایسے تو نہیں نا مولا کے در پہ دفن ہونے کی جگہ مل گئی, ایسے تو نہیں امیر المومنین کے ابراہیم کے بڑے کام ہیں, ان کی بڑی محنتیں ہیں. خدا کی قسم ولایت کو کس طرح محفوظ کر کے اور کس طرح کنٹرول کر کے وہ سلسلہ ہم تک پہنچا دینا, یہ انہی لوگوں کی محنت ہے. ایسے تو نہیں نا امام کے خط ان کے نام آتے رہے, امام سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی, کوئی بات ہے نا. میں یہاں بیٹھ گیا ہوں بارسلونا میں, اسپین میں آ کر تو میں ہی سب سے بڑا مفتی بن گیا ہوں, اور سب سے بڑا نہیں. مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے تھرو آیا ہے, کون محنتیں کر کے. یہ منہ سے کہہ دینا آسان ہے, لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ دو جملے ولایت علی کے لکھ دیے ہیں تو ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے. بولو باز آتے ہو ولایت, اس نے کہا مر جاؤں گا, ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا, میں بھول جاؤں ان کی قربانیوں کو. لوگ ہیں جن لوگوں نے ریاضتیں کی ہیں, جن لوگوں نے یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس. میں ابھی پیغمبر فرما رہے حالات کو اس قابل نہیں پاتا, میں نے نہیں چاہا, مگر اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے سنیے, اب کیا, اب قرآن کی آیت پڑھیں گے نبی خود میں. اب وہ مجھ سے, اب اگلا جملہ قرآن کی آیت ہے, یہاں تک اپنی بات کہہ کے اب کہتے ہیں اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے, قال اللہ, اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو پہنچا پہنچا پہنچا. واللہ آیت, واللہ یعصمک من الناس, تو پہنچا دے میرے محبوب, میں اللہ تیری ان سے حفاظت کروں گا. میں اللہ تیری ان سے حفاظت کروں گا, تو پہنچا دے, میں اللہ تیری. موززین اسپین, موززین بارسلونا, قرآن کی آیت پڑھی ہے میں اللہ تیری ان سے. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے, اللہ تیری ان سے حفاظت کرے گا, میرا رسول یہودیوں میں کھڑا ہوا ہے, میرا رسول ہندوؤں میں کھڑا ہوا ہے. جی حجت الوداع سے واپسی ہے, نبی کہاں کھڑا ہوا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا. اس کا مطلب یہ جو پیغام ہے یہ ایسا کوئی پیغام ہے کہ اسے نبی کو بھی کہنا پڑا ہے کہ تو پیغام پہنچا, میں تیری حفاظت کروں گا. تو آیت کا تسلسل قیامت تک ہے, جو پیغام پہنچائے گا اس کی بھی اللہ حفاظت کرے گا, اور اس پیغام کو جو دل میں بٹھائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. خدای اس کا مدد, آیت کا تسلسل تو قیامت تک ہے نا. وہ مجھے کہہ رہا, آواز مجمع جمع ہوا, 63 سالہ حیات طیبہ پاکیزہ رسول اللہ کی, مجمع بھی بہت ہوئے, خطاب بھی بہت ہوئے, مگر اتنا بڑا مجمع اس سے پہلے کبھی جمع نہیں. حضور عالم یہ ولایت کے کچھ راز ہی علیحدہ, مجمع جمع ہو گیا, ماننا نہ ماننا علیحدہ بات. پیمانے پر ہے نا, کتنا پیمانہ
زمانہ ہے، چھلک تو نہیں، چھلک فوراً جاتا ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومن خبردار نااہل کے سامنے میری ولایت کا راز نہ پڑھ دیں۔ منع کر رہے ہیں۔ پتہ ہے ایک غلطی میں معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، دور تک تقریر جائے گی۔ ایک غلطی ہم ذاکرین سے ہو رہی ہے کہ ہم وہ باتیں بھی پڑھنے بیٹھ گئے جن کا منع کیا گیا، کیونکہ ابھی ہمیں متحمل ہونا ہے اور اس وقت جا کے شاید ہماری فکر میں چور ہو جائے۔ فرماتے ہیں کو ہمالیہ اٹھا کر کاندھے پہ رکھنا شاید آسان ہو، میری ولایت کا وزن مشکل ہے۔ ہر خاص و عام کے سامنے نہ پڑھ دیں، ہر خاص و عام کے سامنے نہ کر دیں۔ کہنا یہ جو آپ کے ہاں جو علماء کرام ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، کب میں تو بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا، خدائی قسم ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی، میں نے نہیں دیکھی نماز۔ آپ جیسے کہ آگئے نجفی مرشی کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، اس وصیت میں لکھا ہے کہ بیٹا میں وہ جو کالا کرتا میں محرم اور سفر میں پہنتا ہوں میری قبر میں رکھنا، اور یہ سجدے گاہ میری قبر میں رکھنا، میں نے 70 سال اس پہ نماز شب ادا ہم سے تو واجب کی قبلہ پوری نہیں ہوئی، ہم تو سچی بات ہے ناراض نہ ہوئیے، اللہ کرے کہ خدا ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم کم سے کم واجب جو ہے وہی ہم کم سے کم ادا کریں۔ کہاں ذرا سوچیے عقل بندہ حیران ہو کر 70 سال نماز، وہ سجدے گا ایک ہی میرے ساتھ خبر اللہ جب معصومہ قوم کے حرم کے بالکل بیک سائڈ پر آپ جائیں تو اسے ان کا کتب خانہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ان کے کتب خانے کے بعد دنیا کے کتب خانے بند ہو جائیں تو کسی لائبریری کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ پتے پر لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے، چمڑے پر لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے، اور یہ کتابیں انہوں نے کوئی جاگیریں بیچ کے اپنی نہیں خریدی ہے۔ نجفی مرشی کے کتب خانے پر کتاب پر تصور کر لیں، آپ نام لے لیں کتاب موجود ہے، اور جا کر دیکھ لیجئے ہر کتاب ولایت علی پر، ہر کتاب جا کر دیکھ لیجئے، چیلنج ہے جائیے گا ضرور، زیارت کیجئے گا وہاں جا کر کتب خانے کا، دل خوش ہو جائے گا، کتابیں دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گا۔ اگر نجفی مرشی علیہ اللہ مقام ان کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے، کبھی پڑھیے تو صحیح کہ ایک وصیت نامہ کیا ہے کہ پورا علم ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد اور ایسا نہیں کہ کچھ جاگیریں تھیں، کوئی بینک بیلنس تھا تو جناب علی وہاں سے اس کو آف کریں کیا؟ ایک سلوات تکبیر، نعرہ رسالت، آواز بلند یک زبان آ رہا ہے، زبان آ رہا ہے دری، حسینیت، یزیدیت، رائے خوشنودیے محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک سلوات پڑھ دیں سارے صاحبان۔ کر کے سارے موبائل آف کر دو کیونکہ یہ جو ہے وہ کچھ جاگیریں نہیں تھی کہ جانے کتابیں بنا لی، یا اس کا مال غصب کر کے بنا لیا، یا اس کا مال لوٹ کے بنا لیا، یا خمس کا اور زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے نہیں۔ کیا کیا ہے؟ کیسے اجارے کی نمازیں پڑھی ہیں، وہ جناب میرے دادا مر گئے تھے، 5 سال کی نمازیں قضا ہیں قبلہ، تو یہ لیجئے 2000، تو یہ ان کی نمازیں پڑھ دی۔ اب اپنی واجبات علیحدہ، مستحبات علیحدہ، شب علیحدہ، پھر جو ان کی تعقیبات کی نمازیں ہیں وہ ابھی بیان نہیں کر سکتا میں جی، وہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا کہ جناب سیدہ پڑھ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر طیار کی نماز پڑھ رہے ہیں جی، 4 رکعت نماز جناب سیدہ کی راز ہے، راز
اتنا اہم راز ہے حضور عالی کہ وہ زمین لرزنے لگ جاتی ہے جہاں جناب سیدہ کی نماز پڑھی جاتی ہے. یا نماز جعفر طیار جو ہے یہ مولا علی کے بھائی جعفر طیار کے نام سے جو 4 رکعت نماز ہے جمعے کے دن کا, معصوم نے اس پر عہد لیا ہے. 7 ہجری میں حبش سے لوٹے. بھائی میں کوئی وقت زیادہ ہی نہ 7 ہجری میں حبش سے ہجرت کر کے لوٹے اور ادھر سے علی خیبر فتح کر کے لوٹے. وارے ابو طالب تیری جوتیوں پہ قربان, ایک بیٹا حبش فتح کر کے آیا. جعفر طیار بیٹے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام اور سسر ہے جناب زینب عالیہ صلوات اللہ, اور والد ہیں حضرت عبداللہ کا جو شوہر نامدار ہیں جناب زینب, اور نانا ہے جناب اونو محمد. برائے خشنود یہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ادھر سے وہ لوٹ رہے ہیں حبشہ فتح کر کے ہجرت کر کے, اور ادھر سے ان کو سب کو اسلام پر راغب کر دیا, اور ادھر سے 7 ہجری علی لوٹ رہے ہیں خیبر فتح کر کے. وہ بھی حضرت ابو طالب کے لخت جگر ہے, یہ بھی ابو طالب کے لخت جگر ہے. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ دیکھا اور جعفر طیار کو سینے سے لگایا, اور اس کے بعد 2 سال زندہ رہے. 9 میں موتا میں شہید ہو گئے, جنگ موتا میں بازو کٹ گئے. جب بازو کٹ گئے تو پیغمبر نے جناب جعفر طیار کے لیے کہا کہ اللہ نے جعفر طیار کو زبررد کے پر عطا کیے ہیں, وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. تو جعفر طیار کو دیکھ کر کہا کہ میں آج خیبر کی کامیاب فتح کی خوشی مناؤں یا جعفر تمہارے حبشہ سے واپسی پر سینے سے لگ. کہا اچھا جعفر ایک تحفہ دوں, میں تمہیں ایک نماز دے رہا ہوں. جعفر میں نبی اس کی قسم کھاتا ہوں جس نے تاج نبوت پہنایا ہے, صبح قیامت تک کوئی پریشان حال مومن جمعے کے دن تمہاری یہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا, میں نبی قسم کھاتا ہوں نماز کامل نہیں ہوگی, اس کی دعا مستجاب. میں خاص طور پر اپنے ان دوستوں سے کہوں گا کہ جن کے ڈاکومنٹس پرابلمز چل رہے ہیں یہاں پر, یقیناً یہ ایک مسئلہ بہت ہے کہ وہ اس نماز سے اپنی دعا کو مستجاب کریں. ماشاءاللہ. اور بعد میں آپ سے اس کا طریقہ بھی پوچھ لیں, بعد میں داستان کیسے پڑھنا ہے, لیکن آپ پلیز وہ راہ اختیار کریں, وہ رستہ اختیار کریں جو معصوم نے دیا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میں ایسے کہتا ہوں یہ کریں, یہ تو غلط ہے نا. اچھا ایک سوال اور ہے. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے کہا جی جعفر طیار علیہ السلام کی نماز پڑھے جمعے کے دن, یہ نماز معصوم نے دی, رسول اللہ نے دی, پھر معصوم. راوی کہتا ہے میں جمعے کے دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, پھر نماز پڑھ رہے ہیں, خاصی دیر لگائے کہ بدن مبارک پسینے سے. تو میں نے کہا میں ماں باپ آپ پہ قربان کروں, زیر آسمان آفتاب کے نیچے آنا, اتنی دیر مولا میں قربان کروں. تو نماز تو پڑھی لی زمرین کی. کہنے لگا نماز جعفر طیار پڑھ رہا ہے. میرے نوجوان دوست سمجھے, میرے بچے سمجھے, یہ معصوم کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں تم بھی سنو, قیامت تک آنے والے میرے شیخ کو میری طرف سے کہہ دینا, کبھی مشکل کا منہ نہیں دیکھو گے اگر تم بھی میری طرح نماز جعفر طیار. ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اس عمل کی, اس دعا کی کیا ضرورت ہے. اب تو دعاؤں پہ بھی بحثیں شروع ہو گئی, کیا ہو گیا, ہم لوگ کدھر چلے گئے. حدیث قصہ نہ پڑھو, دعائے کو میل نہ پڑھو, حدیث قصہ. اب یہ عجیب بحثیں شروع, کل تک تو ایسی بحث نہیں تھی. دعائے کمیل جو ہے وہ مولا علی کی دعا ہے جو آپ نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم کی, اسی کے نام سے مشہور ہے. نماز تو رسول اللہ نے دی ہے, جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے. نہیں جی نہیں, دعائے کمیل سے ہمارا تعلق نہیں جی نہیں, حدیث کے ساتھ سے ہمارا. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ,
آپ کی سماعتوں کی نظر ایک تعریف کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں تشریف فرمائے دعائے کمیل بھی پڑھیے. کیا بات ہے, دعائے مولا کے جو لفظ ہیں وہ زبان عصمت تو زبان عصمت ہے, زبان عصمت تو زبان عصمت ہے. اور حدیث قصہ بھی پڑھیے, دونوں آپ کی مشکلات کا حل ہے. سنیے میرے مجھ سے تعریف سنیے ہوگی, ایک جملے میں تعریف سنیے, موضوع کو پھیلا بیٹھا ہوں میں, ایک جملے میں سنیے تعریف. دعائے کمیل بھی پڑھیے اور حدیث قصہ بھی پڑھیے. دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں فرق کیا ہے یہ سن لیجیے. دعائے کمیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے. دعائے کمیل وہ ہے کہ جس میں یہ بتا رہے ہیں, اور حدیث قصہ وہ ہے جس میں وہ بتا رہا ہے. میرے بچے آپ کی دعا, یہ ایک سوال یہ کہ صاحب یہ دعا یہ باقاعدہ سوال ہے ہم سے ہوا ہے, ہم مولا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے دیں گے. تو اب آپ یہ کہ آپ دعائے کمیل پڑھیں, دعائے یستشیر پڑھیں اور دعائے مشمول پڑھیں, زیارت عاشورہ پڑھیں, نماز شب پڑھیں اور زیارت جامع پڑھیں, یہ نماز جعفر تیار پڑھیں یا نماز جناب سیدہ پڑھیں. تو یہ جناب سیدہ کی ذات میں بلندر اس کی کیا ضرورت ہے, ہم مولا سے مانگیں گے, مولا ہمیں دے دیں. اب یہ فکر ہے, ذرا اس کا جواب سن لیجیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری فکر سیکل رہے اور سوچنے کی سمت بہت پازیٹیو ہے. اس لیے میں بیان یقیناً میرے مولا کو یہ اختیار ہے کہ اگر ان سے یہ مانگیں تو وہ دے سکتے ہیں, دوسری رائے نہیں ہے. اب مولا کی میں کیا اپنے بات کروں, جناب فضا سے کہہ رہا ہے کہ تیرا آقا جو ہے وہ تو بہت غریب ہے. وہ یہودی تو کہنے لگے میرا آقا غریب, ارے میرا آقا تو ایسا ہے کہ اگر چاہے نا تو تیری یہ دیوار سونے کی ہو جائے. تیرا آقا علی یہ چاہا تو تیری یہ میری دیوار سونے کی. اس نے جناب فضا نے کہا نہیں نہیں نہیں, میرا آقا دور کی بات ہے, میں اس کی کنیز فضا راوی کہتا ہے کہ جناب فضا نے یہ نہیں کہا کہ سونے کی ہو جاتا, اگر میں علی کے گھر کے علی کے بچوں کی کنیز میں فضا چاہتا. فضا کا جناب فضا کا اتنا کہنا تھا کہ دیوار نے رنگ بدل. اب اگلا جملہ سنیے گا. یکایک جناب فضا کے کاندھے پر کسی کا ہاتھ آیا, پلٹ کر دیکھا تو مولا کھڑے ہوئے, سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا فضا میری ولایت دل میں آ گئی ہے تو اب صبر بھی صبر بھی. آپ ناراض تو نہیں بیٹھے, مکسر دا سر کھول کے پنجدارے پنجتنی سوا لکھ نارا. آپ 10ویں امام کے پاس کوئی آدمی آیا
کہ دعائیں ہمارے پاس چوتھے امام سے ہے باقاعدہ جو آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ جسے خاندان اہل بیت میں ظہور آل محمد یعنی چوتھے امام کے یہ دعاؤں کا مجموعہ اہل بیت کہتے ہیں ہم پر ایسے ہے جیسے کہ داؤد پر ظہور. ایک ایک لفظ سمجھیے گا کہ مولا وہ نا میں غریب ہوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں مولا. اب مولا اگر چاہیں تو اس سے کہیں یہ پتھر پڑا ہے یہ اٹھا کے دے 15 کلو کا پتھر ہے 20 kg کا پتھر ہی اٹھا لے پکڑ یہ سونا وہ سونے ہو جائے. بالکل یقین ہے کر کے بھی دکھایا. کیوں چوتھے امام نے نہیں ہاتھوں کو دھویا یہ کیا ہے اس نے کہا جی آپ کے ہاتھوں کا دھو. کہا نہیں اب دیکھو تو یاقوت تو جب کر کے دکھایا. دوسری ظاہر نہیں ہے ان کے نوکر کرتے ہیں ان کے غلام کرتے ہیں کرتے رہے کہ وہ کر سکتے. ہم نے مانگا مولا کچھ نہیں ہے تو مولا کہیں یہ پکڑو 10 کلو کا پتھر ہے لو یہ سنو نہیں کرتے. طریقہ دیکھیے کیا اب دیکھیے روایت 10ویں امام کے پاس مولا مونا بہت زیادہ پریشان ہوں اور مفلسی ہے تو یہ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے. اب امیر المومنین سورہ واقعہ ہے اس کو رات کو پڑھ کر وضو کر کے پڑھو اور بات کیے بغیر سو جاؤ. میں علی وعدہ کرتا ہوں تمہارے رزق کے پیسے تمہارے تکیے کے نیچے پہنچا کے اس فلسفے کو دلچسپی سے سمجھیے یہ جو دعا کا فلسفہ ہے اس فلسفے کو سمجھیے کہ معصوم بنا دعا کے دے سکتا شفاعت کر سکتا. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ وہ ایک مقبرے میں ایک آدمی بند ہو گیا تھا خودکشی کے سوا چارہ نہیں تھا. یا صاحب زمان ادرکنی مولا آ گئے. کیا بات ہے مولا برباد ہو گیا آبرو لٹ گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ مقبرہ قبہ عراق کا اس کو بند ہو گیا باہر نکلوں گا خودکشی مرنے کے علاوہ رہا میری مدد کر. اب میرے آقا و مولا صاحب زمان نے اسے دعا دی یہ دعا یا محمد یا علی یا علی یا یا علی اطفیانی فإنکما کافیان. یہ دعا امام زمانہ ہے. امام زمانہ تو امام زمانہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں لے نکل بار سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جواب دیں. اب معصوم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ 25 کلو کا پتھر ہے یہ پکڑ سونا ہوگا. نہیں کیا کہیں گے یہ دعا دے رہا ہوں 40 دن بیٹھ کر میں حضور دعا چاہوں گا اس کا فلسفہ بیان. اس لیے معصوم برائے راست نہیں دیتے ظرف دیکھتے ہیں کیونکہ معصوم جانتا ہے جو دولت محنت کے بغیر آتی ہے دولت کے ساتھ شیطان بھی اور شیطان پھر اپنے ہی اڈوں پر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے شیطان اپنے ہی ڈیروں پر لے جاتا ہے. اگر کیا تو شیطان کے ڈیرے کا تعارف کروا بسم اللہ. میں خود میری اوقات کیا مولا کائنات امیر المومنین سے پوچھ لیتے شیطان کا مولا کائنات فرما رہے ہیں مجھے کیا خوف ہے میں مولا کا کال پڑھ. آپ نے میں نے کہا نا کہ بنا محنت کی دولت شیطان کے ڈیرے شیطان کے ڈیرے کیا ہے. آپ جہاں پہنچے ہیں وہ نہیں ہے جہاں آپ پہنچے. آپ جہاں چلے گئے میں بھی چلا گیا ہوں میرا خیال بھی ادھر چلا گیا آپ کا بھی ادھر یہاں بیٹھ کر تو پھر آپ بہت نہیں مولا سے پوچھیں گے. پھر میں نے کہا اپنی فکر نہیں امیر المومنین سے پوچھیں گے. مولا اب امیر المومنین فرماتے سنیے گا یاد رکھیے گا گھر میں جا کے دہرائیے گا. ارشاد فرماتے مولا کائنات جس گھر میں نماز کے لیے مصلی نہ بچھے اور قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر شیطان کا
زندگیاں دے، آپ کو آباد رہیں، اسپیشلی جو آپ کے پیپرز کے پرابلمز چل رہے ہیں جن وہ جلدی حل ہو جائیں. اور چودھری محمد اختر صاحب جن کے بارے میں نے یہاں آ کر سنا کہ بھئی وہ بہت زیادہ ہی مشن عزاداری اور امام بارگاہ کے لیے کاوش ہیں، ان کی خدمات وہ علیل ہیں، بیمار ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ بیمار کربلا کے صدقے یا جنبش قلم انہیں شفا اور صحت، اور جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں مالک سب کو صحت. معصوم چاہتے لو پتھر سونے کو نہیں، 40 دن بیٹھ کر 21 دن بیٹھ کر 40 دن یہ دعا ہوگا تمہاری پریشانی. اب وہ مومن آ گیا مصلی پر، 40 دن بیٹھا ہے مصلی پر. اب جب 40 دن بیٹھتا ہے نا مصلی پر تو پھر اس سے اس کے رابطے بحال ہو جاتے اب ذرا سنیے گا، میرا جملہ سنیے گا. اب رابطے کیا پھر شیطان نہیں شیطان کے حملے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ جو 40 دن بیٹھ کر اس کے قرب کی لذت لے لیتا ہے وہ شیطان کی لذت کو کچھ نہیں سمجھتا. اسے نشہ ہو جاتا ہے اس کے. یہ فلسفہ ہے دعا. یہی کہا گارنٹی لی ہے معصوم نے، گارنٹی لی ہے، گارنٹی لی ہے کہ ہم ضامن ہیں، یہ کر کے دیکھو. ہم کہہ رہے کرو تمہارا کام ہوگا. کتنا منٹ لگتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 25 منٹ. اگر آپ کا جو ہے وہ نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، 25 منٹ لگیں گے. آپ جمعے کے دن 25 منٹ لگائیں، نماز جعفر تیار کریں. میرا ٹیلی فون نمبر لیں. اگر آپ کی دعا مستجاب نہ ہو تو مجھے ٹیلی فون کر کے جو منہ میں آئے وہ کہہ دیجئے. سلوات پڑھ لیں. یہ بھروسہ ان کے پر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو ذات محمد والے بیت محمد کہہ گئے وہ غلط نہیں. جو لہجہ میں نے اختیار کیا ہے یہ لہجہ پہلے گزر چکا ہے. یہاں پہ کہ آپ نے یہ لہجہ اختیار کیا کہ مجھے فون پر جو چاہے گا وہ لہجہ گزر چکا ہے. چوتھے امام کی دعا پر مقاتل بن سلیمان، راوی کا نام ہے مقاتل بن سلیمان. تمام دعاؤں کے دفتر میں واحد دعا ہے چوتھے امام کی، راوی کا نام ہے مقاتل بن سلیمان. وہ کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی چوتھے امام کی ایک نشست میں 100 مرتبہ پڑھے، 1 گھنٹہ لگتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ. دوست پیچھے والے میں 1 گھنٹے. آپ کی پریشانی ہے، صبح اپنے ایمبیسی، اب یہیں پہ یوں باتیں ہوں گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کوئی الجھن ہے. دیکھتا آ رہا ہوں پورے یورپ میں وزٹ کرتا آ رہا ہوں، 10-10 سال سے لوگ گھر نہیں گئے بیچارے. خدا کے ساتھ کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے. اتنے تو کرائسس ہے نا، اتنے تو اتنی سخت ہو گئی ہے روٹی کمانا. وہاں بیٹھے ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو لکھ دیتے ہیں بیٹا پھوپھی کی بیٹی کی شادی ہے پیسے بھیج. انہیں نہیں پتا. ہم جو یہاں آ کے دیکھتے ہیں پھر ہم انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر درختوں پہ نہیں لگے ہوئے ہیں کہ توڑ کے. یہ دیکھیں 100 مرتبہ آپ کو ایک نہیں اٹھنا نہیں، ایک نشید میں 100 مرتبہ. اور اس کا ٹائم ہے دورانیہ 1 گھنٹہ رکھیے آپ. ویسے تو 40-45 منٹ ہے لیکن آرام سے پڑھیے ایک ہی دعا کو. آپ ذرا سنیے گا، دل کو سنبھالیے. راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی کا نام ہے، دعا ہے چوتھے امام کی، راوی کا نام ہے مقاتل بن سلیمان. کہتا ہے حضرت رحمت نازل ہو مقاتل، اگر کوئی مومن میرے چوتھے امام کی دعا کو 100 مرتبہ پڑھے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو تو پڑھنے والے کو حق ہے کہ نعوذ باللہ وہ راوی مقاتل بن سلیمان پہ لعنت. خدا رحمت نازل کرے مقاتل بن سلیمان پر اور درود و سلام نازل ہو چوتھے امام پر. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں، آپ راوی کا کانفیڈنس راوی کا کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں، اعتماد دیکھ رہے ہیں اپنے امام کے دعا. اگر کہے تو دعا کے دو جملے بھی سنو. چوتھے امام کی زبان ہے الہی کیف ادعوکا وانا انا. پہلے تو یہ مصرع ہی ہے جو بہت حقیقتیں کھول دیتا ہے، بڑے فاسد عقائد کو باطل قرار دیتا ہے. الہی کیف ادعوکا وانا. چوتھے امام میرے اللہ
میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وَأَنَا کہ میں ہوں. اب ذرا حضور ملاحظہ کیجئے، ماشاءاللہ اچھی ربائی پڑھی آپ سے، ملاحظہ کیجئے ہماری فکر میں اور فکر عصمت میں کتنا یہ پتہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، بےہودہ بات کہتے ہیں. ہماری فکر کہاں گئی؟ اب کچھ چیز مل جاتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی تھی جو کام آئے. نہیں جناب، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، بس کوئی ہماری نیکی تھی، کوئی اچھا کام. لا حول ولا قوت. ہم اور نیکی کبھی ہماری نیکی اس قابل ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ عطا ہو جائے. یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ فقط اس کی مہربانی ہے، یہ فقط اس کا کرم ہے. کہتے ہیں ہماری ایک غلط فکر ہے، ہمیں غلط سکھایا گیا، ہم غلط باتیں کرتے ہیں. یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی نیکی تھی کام آ گئی، ہم نے شاید کوئی اچھا کام کیا ہوگا کہ یہ مل گیا. یہ دکان لینا چاہتا تھا یا شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بزنس چاہتا تھا، میری کوئی نیکی مل نہیں. ہماری کوئی نیکی نہیں ہے. کبھی تصور نہ کیجئے گا کہ اس کی بارگاہ میں اپنی کوئی نیکی شمار کرنے بیٹھا ہے. یہ فقط عجز ہے. اب دیکھیں کیا الہی کیف، معصوم ابن معصوم، امام ابن امام. الہی کیف دعا تو دیکھیے، الہی کیف ادعو کا وعدہ پورا کرنا ہے آپ سے، بس جلدی کرو. الہی کیف ادعو کا وَأَنَا میرے اللہ میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں کہ میں ہوں. وَكَيْفَ أَخْتَوْ رَجَائِ مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ اور تو کس طرح میری دعا کو ٹھکرا دے گا کہ تو ہے. سوکھے امام کی ذات پر سلوات پڑھ دے. رسول بلغ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا تھکے تو نہیں ہے جناب، اس کا 1.5 لاکھ کے مجمع میں اعلان. امامہ اٹھا، دستار، علی میرے قریبہ اور میرا بیٹا. میری جان جب معراج پر گیا تھا نا تو اللہ نے یہ مجھے امامہ دیا تھا. علی اس امامے کا نام صحاب ہے، صحاب سین ہے الف بے. اللہ نے مجھے یہ صحاب نامی امامہ دے کر کہا تھا میرے محبوب جو تیرے بعد میری طرف سے تیرے ممبر کا وارث ہے، غدیر میں اس کے سر پہ یہ امامہ. موضوع ذہن میں ہے نا، اب غدیر میں مولا کائنات نے باندھا. اب جب ہمارے 12ویں آقا سرکار حجت، سرکار اللہ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. برائے خوشنودیے قائم آل محمد سرکار بلند صلوات. 1 گھنٹہ تو ہونے والا ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں. اب جب سرکار صاحب زمان آئیں گے تو امام زمانہ کے سر پر بھی وہی صحاب نامی امامہ ہوگا جو غدیر میں علی نے باندھا. سلمان بوزر، راز کی طرف آ رہا ہوں وعدہ پورا. سلمان بوزر کمبر، بلال جلدی کرو خیمہ آفرین نصب کرو، شربت کا ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرو، میری مسجد بچھاؤ. علی کے سر پہ امامہ باندھ دیا. امامہ باندھ کر ایک پلہ دائیں طرف ایک پلہ بائیں رخسار، گویا غدیر کا دولہا بنا دیا. پھر سینے سے لگایا جیسے دولہا کو لے کے چل رہا، ایسے آ گئے مسند پر بٹھایا، خیمے سے باہر. میرے صحابہ 1.5 لاکھ کا مجمع، میرے صحابہ لائن بناؤ، ایک ایک کر کے اندر جاؤ، علی کو مولا بننے کی مبارکباد. حضور علی 3 دن لگ گئے، 3 دن.
3 دن جب تک پہلے صحابی سے لے کر، میں پہلا کہوں تو آپ بھی پہلا ہی سمجھیے گا، جب تک پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سب نے علی کو مولا بننے کی مبارکباد نہیں دے دی. نبی نے کسی کو گھر جانے کی اجازت دی. غدیر ہو گیا، ولایت علی نصب ہو گئی، آخری کام پیغمبر کا کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اللہ نے پسند کر لیا، مدینے میں تشریف لے آئے. نبی مدینے میں مسجد میں آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے. لیجئے رات جس کا وعدہ کیا ہے تو تیز پڑھوں گا تاکہ آپ کا ٹائم کم لگے. رسول اللہ بیٹھے، ایک ایک لفظ کو دوبارہ سنیں. 10 ہجری ہے، مسجد نبوی ہے، غدیر ہو چکا ہے، ولایت علی واجب قرار دی جا چکی ہے. جہاں جہاں آپ آباد ہیں ہمیشہ لیکن یہاں بھی آپ کے دم رونق ہے، آپ ہمیشہ سلام. اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ بھی شاد و آباد ہیں. میری دعا ہے دل کی گہرائی، پھر دعا کرتا ہوں چودھری اختر صاحب کو اللہ شفا سے ایسے اٹھ کر اپنے گھر آئے. پھر سنیے، 10 ہجری مسجد نبوی غدیر ہو چکا ہے. نبی مسجد میں تشریف فرمائے اور مسجد صحابہ سے بھری. یکا یک آدمی اندر نبی کے سامنے کھڑا. یہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے غدیر میں اپنے بھائی کو مولا بنا دیا. اچھا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے مولا یا اللہ کے حکم سے؟ اور دیکھیے کہ اکثر ایک فکر یہ ہے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، دور نبی کے رہنے والے سب بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ نبی کا دور تھا، وہ صدر حضور علی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس دور میں اتنے بڑے بڑے گدھے تھے، اتنے بڑے احمق، جس کو یہ پتا نہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ان کی تو زبان حرکت نہیں کرنی جب تک کہ وحی نہ آ جائے. پھر کہہ رہے اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کے حکم سے علی کو مولا؟ وہ رحمت کل ہے. انہوں نے سادہ سا جواب دیا. نتیجے آئیں گے، ذرا پھر سن لیجئے. مسجد نبوی ہے، رسول اللہ ہے، مسجد صحابہ سے بھری بھری. نتیجے آئیں گے جو ذہن میں رکھیے. سادہ سا جواب دے دیا، اللہ کے حکم سے. اچھا علی کو اللہ کے حکم سے برحاکم بنایا. آپ نے ہم سے کہا کہ باپ دادا کا پرانا مذہب ترک کریں، نیا مذہب قبول کریں. آپ کا جس کی پوجا باپ دادا نے لات منات عزا حبل کی اس کی پوجا چھوڑ دیں اور اندیکھے کی عبادت کریں. ہم نے کر لی، مان لی. آپ نے کہا آپ کو ان کا اللہ کا نبی مانے، آپ کو نبی مان لی. آپ نے کہا قرآن کو اس کی کتاب پر نہیں مان لی. آپ نے کہا نمازیں پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی. اس جملے کو دوبارہ سمجھ فرمائیں. آپ نے کہا نمازیں پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی. اس جملے کو ایک مرتبہ پھر سمجھ تاریخ ہے. آپ نے کہا نمازیں پڑھیں، حج کریں، ہم نے جہاد کریں، سو جہاد، زکات دیں. اب جاتے جاتے دنیا سے اپنے بھائی کو ہم پر کنٹرولر، ہم پر حکمران بنا کر جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے اللہ کے حکم سے بنایا ہے نا تو کہہ دیجئے اپنے اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب گرا دے، میں علی کو نہیں مانتا. ذرا بتائیے میں تاریخ پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ کوئی غلطی کسی کو جگہ جہاں تک کھڑا ہو جائے مجھے بتائے، میں صحیح کر لیں. یہی لفظ ہے نا. اگر آپ نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے علی کو ہم پر مولا تو پھر کہہ دیجئے اپنے اللہ سے کہ میں علی کو نہیں مانتا، میں ولایت علی کو اقرار نہیں کرتا. مجھ پر میرے محترم سامعین معززین بارسلونا، دنیا میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کو عذاب گوارا تھا، علی گوارا نہیں.
ہاں ذرا کھڑے تو ہو جاؤ, کھڑے ہو فوٹو شوٹ میں بناؤ لوگوں, میرے فوٹو گھنٹہ پورا ہو گیا, بناؤ بناؤ ان کی فوٹو. بیٹا تم غلط فوٹو بنا رہے, تم ان کے فوٹو بنا رہے ہو جو پہلے ہی نعرے لگا رہے. بنا لینا جو چپ کر کے بیٹھے. ان کے فوٹو بنا لینا اور وہ فوٹو مجھے دے دینا. آنے والے میں انہیں ان کی فوٹو دکھاؤں تو اپنا فوٹو دیکھ کر کہیں کہ ولایت علی کا راز سن کر چپ بیٹھے ہوئے. کھل جائیں سیدزادہ نصر اللہ, اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. اے اللہ آپ سب کی زندگیاں دے, کہہ دے اپنے اللہ سے کہ میں نہیں مانتا. مجھے ایک بات بتائیے قبلہ کہ جس لہجے میں نبی کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ تہذیب کا لہجہ ہے یا بے ادبی کا لہجہ؟ بے ادبی کا لہجہ. بچہ گیا ہے نا اچھا بول کے دل کھول کے پنج نعرے پائیں تنی ایٹم بم نعرہ ہے. ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے حضور علی کہ اگر بچہ پڑھ کر آیا ہے نا مدرسے سے, اماں نے کہا بیٹا بتا, ماں اس لیے کہ ماں کے نزدیک بیٹے سے زیادہ کوئی چیز نہیں, کیا پڑھ, انہیں کہا پڑھ کر آئے ہو محمد ہمارے رسول ہیں. ماں کہتی ہے جان سے مار دوں گی, تہذیب سے نام لے, میرے مولا کا نام ہے. ایسے نہیں کہتے, کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان کاٹ دو تیری, انگوٹھا رکھ کے نا حلق میں جان نکال دو گی. تو مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے, نبی سے زیادہ نہیں. کیا کہہ رہا ہے نبی سے, کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ تھکے تو نہیں ہے جناب, یہ تو میں آپ کا نہیں پڑھ رہا ہوں. چلو میں کوشش کروں گا ایک تقریر میں عشرے کا موقع. لوگ اکثر پوچھتے ہیں گستاخ رسول, بڑے تلاش ہے لوگوں کو, گستاخ رسول کہاں کہاں, آؤ ہم دکھاتے ہیں کہاں کہاں. کہہ دیجیے اپنے اللہ کو میں نہیں مانتا. مجھ پہ سالہ سالم بے عذاب واقع, مجسم رحمت سے اس نے عذاب مانگ لی. پٹ پٹ ذرا ایک بات بتائیے, میری عادت ہے میں تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے 2-3 بار کہا تھا کہ مسجد کے ماحول پہ نظر رکھیے, مسجد صحابہ سے بھری, ٹھیک ہے نبی. میں یہاں بیٹھا ہوں, ایک آدمی آ گیا, وہاں سے کھڑے ہو کے مجھے گالی دے جائے, مجھے میری انسلٹ کرے, ادھر کھڑے, ادھر سے آپ کھڑے ہو جائیں, ادھر سے آپ کھڑے, بدتمیز زبان کھینچنے کے امام حسین کا ذاکر ہے. ذرا اپنی سوچ کے بتائیے, جو نبی سے بدتمیزی کر رہا ہے, سارے سوچ کے بتائیے, راز کرتے ہیں. تاریخ کو ٹیکنیک کے ساتھ پڑھیے, تاریخ کو ٹھہر کے پڑھیے, تاریخ میں بڑے راز ہیں. میرا خیال ابھی بہت سے دوستوں تک بات واضح نہیں ہوئی, وہ بدتمیزی کر رہا ہے, سب خاموش, ٹھیک. اچھا اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری علیہ العلم والعظام. یہ حارث بن, سنیے گا جملہ دے, نعمان فہری تاریخ میں اس واقعے سے پہلے نظر نہیں آتا, اس واقعے کے بعد تو بالکل ہی نظر نہیں آتا. اس واقعے سے پہلے نظر, کبھی ٹائم ملا تو تحقیق کریں گے آپ کے سامنے کہ خود آیا تھا.
जस्तजू। सलवात पढ़ेंगे सारे दोस्त बाबा दे। मैं नहीं मानता, बस रात सुनिए मुझे, मैं नहीं मानता, ये कह के पैर पटकता हुआ वापस सहने मस्जिद के सदर दरवाजे से बाहर निकला कि एक कंकरी लगी। कंकरी कहते हैं छोटे से पत्थर, वो पत्थर जो जौ के दाने के या गंदुम के दाने के बराबर हो, चने के दाने के बराबर हो, उसे उर्दू जबान में कंकरी कहते हैं। गंदुम नहीं, गंदुम जिसका आटा खाते हैं, गेहूं, इसका दाने के बराबर जो होता है वो कंकर उसके सर पे लगा और उसके बदन में घूमने लगा, घूमते 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 वहां से निकल गया। माफ कीजिएगा, मिंबर पे हूं, बता नहीं सकता, लेकिन हुआ क्या कि वो जो उसे कंकरी लगी है तो उसका गोश्त हड्डियों में मिल गया, हड्डियां खून में मिल गई, गर्दन सीने में चली गई, सीना कमर में चला गया, पैर सर में घुस गए, आंखें कानों में, कान नाक में, टुकड़े टुकड़े होकर बदन गिरने लगा, गोश्त में कीड़े पड़ गए, ताफून उठने लगा, बदबू आने लगी, पता ही नहीं है कि सर कहाँ है, पैर कहाँ है। मैं अपने एक एक सामने से तवज्जो चाहता हूँ, मैं अपने पहले मोहतरम सामने से आखिरी वाजिबुल एहतराम सामने उसका लोथड़े गिरने लगे और उसमें ताफून उठने लगा, बदबू आने लगी, पता नहीं हड्डियां कहाँ है, गोश्त कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, वजूद कहाँ है। बस मस्जिद के दरवाजे पर वो गंदगी का एक ढेर, उसमें से ताफून उठ रहा है, कीड़े पड़े हुए, बदबू एक। जरा मेरे साथ चलिए, 1435 हिजरी से आइए, मेरे साथ निकलिए, जरा 10 हिजरी में आए, चले देखें ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जो गंदगी का ढेर पड़ा है ना, ये गंदगी का ढेर अभी थोड़ी देर पहले बशक्ल इंसान नबी के सामने खड़े होकर कह रहा था मैंने नमाजें पढ़ी है। मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे, मैंने ये किया, मैंने तौहीद को माना है, मैंने नबूवत को, मैंने ये आवाज है, ये नहीं माना तो कुछ नहीं माना। बोलिए क्या करें, उर्दू मिंबर या पढ़ो? चले बात काम है। हुजूर आली ये कंकरी कहां से आ गया? आंधी नहीं चली, जलजला नहीं आया, सारा माहौल, सारी फजा मोतदिल है, मौसम खुशगवार है कि कोई हलचल मची हो, आंधी आई हो, कंकरी लगी हो। आज की तकरीर में राज सुन लीजिए, ये कंकरी आई कहां से? जो विलायत अली के पहले मुनकिर को बर्बाद कर गया। पुराना ये कंकरी आई कहां से? पुराना वाक़या, पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम थे, जो दादा है रसूल अल्लाह के भी और दादा है, वो दादा है रसूल अल्लाह के भी और दादा है जनाब मौलाए कायनात के, वालिद है हजरत अब्दुल्ला के भी और वालिद है जनाब अबू तालिब के। मक्के के सरदार है जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, हैं वो बड़े सरदार, बिन कुसै बिन फहर बिन गालिब बिन अदनान बिन मालिक बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, अब्दुल मुत्तलिब। उनके सरदारी का समय, पुरानी बात सुना रहा हूँ, बिफोर इस्लाम, पुरानी दास्तान, रसूलुल्लाह का ज़हूर नहीं होता। तो उसमें जनाब आली, अभी जनाब अब्दुल्ला की विलादत में एक बादशाह आ गया बरसता बरसता कि जी मैं काबे को गिरा दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह में जाता, अपने साथ हाथी ले आए। क़िबला हाथी मक्के वालों ने देखे नहीं थे, वो उसकी इतनी लंबी सूंड, उस पे लोहा चढ़ा हुआ, तांबा चढ़ा हुआ, चांदी चढ़ी हुई है, अजीब जनाब हाथी जैसा जानवर। मक्के वाले खौफज़दा हो गए, ये जानवर ही मक्के वालों ने नहीं देखा। मक्के वाले डर गए कि भाई वो काबा तो बाद में कहीं जाएगा, तो पहले हम इसके पैर के नीचे आ गए, हमारा क्या बनेगा। जल्दी जल्दी मक्के, घबराए तो नहीं है, 5
7 मिनट पर जल्दी जल्दी मक्के वालों ने क्या किया, अपना सामान समेटा, खाना पीना, बीवी बच्चे लिए पहाड़ों पे चढ़ गए मक्के वाले। इसके आगे क्यों आ गए तो सारे मक्के वाले पहाड़ों पे चले गए, मक्का खा लिया। याद रखिएगा मौसे जी ने स्पेन खौफ के आलम में पहाड़ों पे चढ़ जाना, ये मक्के वालों की पुरानी सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां जनाब अब्दुल मुत्तलिब, कीमती ऊंटनियां चरागाह में थी। अब्राहा नाम था। सिपाहियों ने देखा कि उन्होंने उनके गुलामों चरवाहों को डांट डपट के पीछे किया, ऊंटनियां लेकर चले। अब्राहा से कहा सुर्ख आंखों वाली कीमती ऊंटनियां जनाब अब्दुल मुत्तलिब चला कि मेरी सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां ले गए। कौन? अब्राहा। आपने कबा का दामन को उस पे डाला, इरशाद फरमाया कि मैं खुद अब्राहा के साथ अपनी ऊँटनियां। अब्राहा को पता चला, उसने खेमे में तबीज कालीन बिछाए, मुश्क अंबर रेशम और हरीर इस्तकबाल जवाहरात से मुज़य्यन कुर्सी अपने पास। सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे। अब्राहा खड़ा हुआ, जो काबे को नौजुबिल्लाह गिराने आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया, बिठाया। सरदार मक्का कैसे तशरीफ लाए? आपने फरमाया सुर्ख आंखों वाली ऊँटनियां चरागाह में चल रही थी, तेरे सिपाही ले आए, अपनी ऊँटनियां वापस ले आए। तंजिया लगा जनाब, आपको पता है वो घर जो आपकी इज्जत का बाइस है ना दुनिया में, मैं वो घर गिराने आया। थक तो नहीं रहे। मैं समझा कि आप आए हैं मेरे पास सिफारिश करेंगे कि मैं वो घर ना गिराऊं जो आपकी इज्जत का बाइस है। आपने छोटी बात कह दी, माफ कीजिएगा आप सरदार हैं लोग क्या, मगर बात छोटी है। आपने ऊँटनियों की बात की, वही वापस करो भाई, सरदार की ऊँटनियां दे दो वापस करो। लेकिन हुजूर मैं तो समझा था कि आप कहेंगे मैं काबे पे हमला करूं, वापस करो। अगर आप इजाजत दें तो मैं अली के दादा का तारीफ ही इरशाद फरमाया, सुन अब्राहा, इन ऊँटनियों का मालिक मैं हूं, मुझे ऊँटनियों की फिक्र है। जो काबे का मालिक है वो खुद काबे को बचा ले। अब्राहा का लश्कर मक्का खाली था, सामने कौन? कोई है ही नहीं। हाथी चले वो सामने, काबा को रुकावट ही नहीं, कौन उसको रोकने वाला? चल कोई हंसता मुस्कुराता बंदा ही कोई नहीं, जो वो काबा और जो उसका लश्कर चलता, हाथी झूमते हुए चले। भाई इससे पहले कि वो काबे को नुकसान पहुंचाते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की दुआ का असर ज़ाहिर हुआ। छोटी छोटी चिड़ियों का बोल आ गया, छोटी छोटी मुंह में कंकरियां लेकर, छोटे छोटे पत्थर। इतनी छोटी छोटी चिड़िया तो चोंच ही कितनी छोटी हो, चोंच ही छोटी सी तो कंकरी कितनी, और छोटी छोटी चिड़िया आई और एक एक चिड़िया ने एक हाथी के ऊपर वो कंकरी करी। मारी कंकरी गंद, लेकिन उस कंकरी से हाथी क्या हो गया? वो कुरान की बलागत है, बलागत कुरान पे कुर्बान चाहिए। भूसा नहीं, चबाया हुआ भूसा। से ही आए हैं तो इस बात को अच्छी तरह से, भूसा तो वैसे ही, और जिस भूसे को गाय भैंस चबा ले क्या शक, वो एक कंकरी ने एक एक हाथी को क्या कर दिया? चबाया हुआ। सारे जनाब हाथी भूसा बन गए, बर्बाद हो गया। काबा जो है वो खड़ा है, माशाल्लाह कयामत तक रहेगा। वो सारे काबे के दुश्मन बर्बाद होके मर गए। अब जो काबे के दुश्मनों को मार के वो जो अबाबील आए थे, वो जो पलटे चोंचे खाली करके देखते क्या, उन अबाबीलों में एक अबाबील था, वो कमजोर था, लागर था, बीमार था, चोंच में कंकरी लिए हुए उड़ता था, थक कर फिर एक टीले पे बैठ के सांस लेने लगता, फिर थोड़ा उड़ता था, फिर थक जाता था, वो जान अबाबील गए, हाथियों को बर्बाद करके वापस आए, चोंचे खाली थे। उन्होंने देखा वो शाख में बैठा हुआ सांस ले रहा है, चोंच में कंकरी। सारे जवान अबाबीलों ने कहा देखो सेहतमंद, कितना बदबख्त है, इसका नसीब ही फूट गया। हमारे नसीब देखो, हमारी चोंच की कंकरियां काम आ गई, काबे के दुश्मन को तहस नहस कर दिया। मगर ये बदकिस्मत है, तेरा नसीब ही बर्बाद हो गया, तेरा मुकद्दर
تیری چونچ کی کنکری تیری چونچ میں ہی رہ گئی. تم بدنصیب ہے. ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے جوان طاقتور ابابیل چلے گئے. اس کا دل ٹوٹ گیا. جب دل ٹوٹا اس نے سر اٹھا کر کہا اے کمزوروں پہ کرم کرنے سے سبحان اللہ کو برابر ہر زبان سے سبحان اللہ کو. اے کمزوروں پہ کرم کرنے والے, اے بیماروں پہ احسان کرنے والے, میرے اللہ تجھے تیرے گھر کعبے کا واسطہ اور عبد المطلب کی دعاؤں میں جس نور کا ذکر سنتا ہوں اس گھر میں آنے والے نور کا واسطہ, میرے اللہ میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ چونچ کی کنکری کو ضائع نہ. آواز قدرت آئی ابابیل تیری دعا کو مستجاب کرتا, اپنے لطف و کرم سے تجھے زندگی دیتا, تجھے درازی زندگی عطا. ایسا کر ابابیل چونچ میں کنکری پکڑ کے کعبے کی چھت پہ بیٹھ کر میرے حکم کا انتظار پکڑ کے ابابیل تیری دعا مستجاب کرتا ہوں, اپنے احسان اور لطف و کرم کے ساتھ تجھے زندگی دیتا ہوں. چونچ میں کنکری پکڑ کے کعبے کی چھت سے بیٹھ کے میرے حکم کا انتظار کرتا. چونچ میں کنکری لے کے کعبے کی چھت پہ انتظار میں بیٹھ گیا. بیٹھا رہا روز شب و روز گزرنے لگے, موسم گزرتے رہے, سنو سال گزرتے رہے, حالات بدلتے رہے, موسم بدلتے رہے, زمانے بدلتے رہے. عبد المطلب کا زمانہ گزر گیا, جناب ابو طالب کا حضرت عبداللہ کا زمانہ آیا, وہ گزر گیا. پیغمبر اسلام کا زمانہ آیا, پھر اعلان ہو گیا, پھر ہجرت ہو گئی, پھر پیغمبر اسلام نے حج آخر ادا کیا, پھر مدینے میں ولایت علی کا اعلان کر دیا. پھر مدینے میں آ کر حارث بن نعمان فہری نے کہا میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا, اس سے کہو مجھ پر عذاب نازل کرے. ادھر اس نے کہا اس سے کہو عذاب نازل کرے, میں ولایت علی کو قبول نہیں کرتا. ادھر آواز قدرت آئی ابابیل تیرے انتظار کی بیٹھا ہوا ہے. صدیاں گزر گئی, حالات بدل گئے, موسم بدل گئے, زمانے بدل گئے. ادھر 10 ہجری آ گئی, مسجد میں اس نے کہا میں ولایت علی کو نہیں مانتا. آواز آئی ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی, لیجئے وہ انتظار, صدیوں کا انتظار. اب جو چونچ میں کنکری کعبے کا طواف کیا, 7 طواف کعبے کی, حدود مکہ سے نکل کر مدینے میں داخل ہو گیا. ادھر پیر پٹکتا ہوا میں ولایت علی نہیں مانتا, میں ولایت علی نہیں مانتا کہتا ہوا حارث بن نعمان فہری مسجد سے باہر نکلا کہ صرف ابابیل آ گیا. بحضور انتظار میں بیٹھا تھا, وہ بھی اتنا طاقت کے ساتھ یاری کہتے اس نے کنکر, یہ جملہ سماعت کیجئے گا, وہ پہلے پڑھا ہوں کام دینا. اب جو اس نے کنکری ماری, جو پہلے میں نے محنت کنکری ماری اور پھر یکایک اپنی کنکری کا اس سر پیروں میں مل گیا, پیر پیٹ میں آ گیا, پیٹ کمر میں چلا گیا. یہ خون کا لوتھڑا, یہ گوشت, یہ ہڈیاں, یہ تافن, یہ بدبو, یہ گندگی کا ڈھیر, اپنی کنکری کا اتنا اچھا ریزلٹ دیکھا. اتنا اچھا ریزلٹ دیکھ کر ایک مرتبہ اٹھا, پلٹ کر کہنے لگا کہاں ہو میرے ساتھی ابابیل, مجھے بدقسمت کہنے والوں, آؤ ذرا میرا نصیب دیکھو. تم نے کعبے کے دشمن کو مارا, میں نے مولود کعبے
पंजतनी सवा लाख नारा। अगर दुनिया विलायत अली को गदीर को समझ जाता था तो असर आशूर रसूल की बेटियों के सर से दर्द तो बहुत है, जख्म तो बहुत है। ज़ाहिरी बात है कि सुबह क़यामत तक ये दर्द बयान होगा, मगर हक अदा नहीं होगा। बस मैं चाहता ये हूँ कि इस पूरी दास्तान, ये वो दास्तान जिसका हर लफ्ज़ ज़ख्म ज़ख्म है, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक करबला के किरदार का तस्करा करूँगा। करबला में गया अपनी फैमिली के साथ, अल्लाह आपको ले जाए, जो नहीं गए खुदा ले जाए, जो गए हैं मेरी तस्दीक कीजिएगा। आप करबला में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है मौला अब्बास का रोज़ा, इमाम हुसैन का रोज़ा, फिर आप एक गली में जाएंगे, वहाँ 2 गहवारे रखे हुए, तो आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये वो मकाम है जहाँ 6 महीने के फिर आपको सीधे जाकर उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, चंद कदम आगे चलेंगे, देखेंगे कुछ औरतें मर्द वहाँ रो रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, मातम कर रहे हैं। आप मुझे कौन से कहेंगे यहाँ से हुसैन ने 18 साल के बेटा मैं होता हुआ वहाँ से खेमा गाह से मख्तल की तरफ चलें, या आसानी से यूँ समझाऊँ ज़ाहिरीन को, खेमा गाह से अगर आप तलाए ज़ैनबिया की तरफ चलें, हरम हुसैन की तरफ खेमा गाह से, तो 2 सड़कें दरमियान में हैं, उनको क्रॉस करेंगे 85 कदम बनते हैं तक। तो वो वहाँ पर छोटी सी रात के तकरीबन 2-3 का टाइम था, मैं वहाँ बैठकर चीखें मार मार कर रोने लगा। मेरी बीवी साथ थी, मेरे कौन सी जगह? मैंने कहा ये वो जगह है जहाँ 4 साल की बच्ची घोड़े के सूर से मुझे इजाजत है, खुदा इन आवाज़ों को रहमत देना। मुझे इजाजत है, मैं 2 चूल्हे खड़े होकर पढ़ना चाहता हूँ। शुक्रिया, रहमत की माफी चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। मैं नीचे उतर आया, खड़ा हो गया। उसकी वजह ये है, इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि जिस शहजादी का तस्करा करने लगा, आप बैठे, मुझे पता है आपको उनकी नजर है मकातिल पर, जरा खड़े होकर मेरी तस्दीक कीजिएगा। करबला से लेकर शाम तक ज़ायरीन ने सफर किया, कोई रिवायत सुन्नी या शिया किताब से दिखा सकते हैं? करबला से शाम तक की मंजिल में किसी ने कहा थक गई होगी सकीना जानते हैं क्या कहते हैं सकीना को हुसैन? बर्दा कल्बी, मेरे सीने की ठंडक। बर्दा कल्बी हुसैन के सीने की मातमदारा ने हुसैन, ये नाम ही कलेजा काट देने के लिए, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सलाम न करूं, मैं सजदा न करूं जनाब रबाब की जूती। मादर सकीना आपकी जूती पर मेरे सजदे। आप माशाल्लाह मर्द बैठे हैं, सब सारे औलाद हैं, और जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह जनाब सकीना के सच्चे। ये जो बात मैं कहने लगा हूँ, आप मर्द इस बात से वाकिफ नहीं है
یہ بات فقط میں نے جناب سکینہ کی والدہ کا تذکرہ کیا، یہ بات فقط خواتین بیویاں، اگر میری وہ آواز سن رہی ہیں جاؤں کیا تو ان سے تصدیق کروائیے گا، یہ بالکل خواتین جانتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ بیٹا ہے، بچی ہے، گھر میں عورت کے سامنے اس کی بچی کو، اس کے بچے کو، یہ یاد رکھے یہ مرد نہیں جانتا، اگر باپ مار دے، چچا مار دے، دادا مار دے، ماموں تھپڑ مار ہو جاتا ہے نا خاندانوں میں، گھروں میں ہوتا ہے، سمجھانے پر اچھی ماموں مار دے، نانا مار دے، کچھ نہیں کہتے بلکہ کہتی ہے ہاں ماموں ہیں، ان کا فرق پڑتا ہے تمہیں، ماما مجھے چچا نہیں کہا، بھائی چچا ہے تو کیا ہوا، اوپر سے کہتے ہیں بڑی نازک بات ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتے، ماں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر چچا غصے میں ہے یا آپ اپنے بچی پر یا بچے میں تو وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے کہ شاید کوئی تھپڑ مارے تو میں نہ دے، بی بی رباب کربلا سے شام تک جس کا جی چلا اس نے سکینہ دین بچا لینے والا، اے اسلام کو بچا لینے والا، اے اسلام ماتم دارو، بس آپ نے گریہ کیا، قید خانے میں جب شام ہوتی تھی تو ایک آواز آتی تھی، آئے میرا غریب، آئے میرا مظلوم بابا، اتنا درد تھا رونے میں، اتنا درد۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مسائل کی منزلوں میں بھی تاریخ سے وابستہ رہوں اور تاریخ کے قواعد کے مطابق استدلال کرتا چاہوں۔ دو رونے ایسے ہیں جنہوں نے منافقت کو بے نقاب کر دیا، ایک 11 ہجری 18 سالہ فاطمہ کا رونا، مدینے میں ہو گئی نا منافقت بے نقاب، یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں رو یا رات، ہو گئی نا منافقت بے نقاب، یا تو 18 سالہ فاطمہ کا رونا یا پھر 4 سال کی فاطمہ کا، نام ان کا بھی فاطمہ، نام ان کا بھی فاطمہ، اتنا درد تھا۔ آپ نے سنا نا یزید نے آل محمد کو رہا کیا، خواب دیکھا، رسول اللہ خواب میں آئے کہا میری اولاد کو رہا کیا، جھوٹ ہے، غلط ہے یہ، نہیں، نعوذ باللہ غلط ہے۔ جس کو نبی کے خواب کا پاس ہوگا تو ہم شکل نبی کو کیسے قدر کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، یہ جناب سکینہ کا کردار ہے، یہ انقلاب ہے رونے کا بھی۔ اگر شام دیکھا ہے کسی نے، وہ جدید کا دربار ہے، وہاں سے سیدھی سڑک ہے اندر بازار سے، آپ بازار میں نے اس کی ایک ایک دن پہ ریسرچ کی، ایک ایک گھر جہاں سے پتھر مارے گئے، جہاں سے جناب علی کو پتھر پھینکے، میں نے ایک ایک جگہ میں بہت کوئی دن وہاں ایسے آئیں گے، سامنے جا کے الٹے ہاتھ میں تھوڑا سا وہ قید خانہ ہے، وہی بی بی کا روزہ ہے، وہی بہو قید خانہ، تو یہاں سے روتی تھی تو وہاں ملے ہوئے سارے گھر میں شام کی عورتیں جس ٹائم بچوں کو کھانا کھلا کے دودھ پلا کے لوریاں دیتے سلاتی تھی کہ یکا یک شام کے قید خانے سے درد میں ڈوٹی ہوا، آئے میرا غریبا، آئے میرا مظلوم، اتنا درد تھا کہ بچے تڑپ کے ماؤں کے پاس سے نیچے تڑپ کے نیچے گر جاتے، سیاہ لباس پہنے اور
کہ جب بیوی نے ایک گھر مانگا کہ گھر خالی کراؤ بھائی کا ماتم کرو، تو شام کی عورتیں پرسا دینے آئی. کبھی غور کیا کل جو عورتیں پتھر مار رہی تھی عورتیں پرسا کیوں؟ وجہ یہ بچی کا رونا جو کلیجہ کاٹا. یزید نے کہا خوف ہو گیا، ڈر گیا. انہی عورتوں کے شوہر، بھائی، ماموں، چچا، یہ لشکر کے عہدیدار، سپاہی بغاوت میں بچی کا رونا بند. بچی چپ نہیں ہوئی، کوئی طریقہ بابا بابا کیسے روتے، اس کے باپ کا سر تیرے قید خانے، سر بھجوا دے بچی چپ ہو جائے. جب آپ دربار میرے ساتھ رہی گا، جب دربار میں آپ داخل ہوں گے دربار یزید میں، تو سامنے مؤذن کا مقام ہے، الٹے ہاتھ پہ پہنچ جائیے. الٹے ہاتھ پہ مجھے بالکل سینٹر میں تقریباً 22 فٹ اونچا، 20-22 فٹ اونچا یہاں تخت یزید، دونوں طرف گپت زینہ. اللہ آپ کو لے جائے، آپ دیکھیں گپت، اللہ وہاں کے حال گپت زینہ دونوں اوپر تخت یزید. ٹھیک ہے، یہ سامنے اس جگہ پر ماربل کا چبوترا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں محمد کی بیٹیاں اس کے بالکل ایسے برابر میں حضرت یحییٰ کا روزہ. ایسے سیدھے چلے گئے یہاں سے قیدیوں کی پیشی، اس کے بعد قیدی ایسے گئے ہیں. میں اگر آپ کو سمجھا ایسے سیدھے جا کے دربار کا ہال کا دوار ہے، پھر الٹے ہاتھ سے باہر نکلے. باہر نکلتے سیدھے ہاتھ پر پہلا قید خانہ ہے اندر. اس قید خانے میں آل محمد پہلے قیدی رہے کچھ دن. وہاں پر سر رکھا گیا حسین کا. آج بھی مقام ہے، سوار جاتے ہیں 2 رکعت نماز محمد وہاں جا کے 2 رکعت نماز امام حسین لو بس تقریر کو تمام کیا. اب آپ سمجھ گئے جغرافیہ سمجھ لو بلا تشبیہ سر حسین اٹھایا، یہاں سے سر چلا، ادھر سے خاک پہ بیٹھی ہوئی بچی اٹھ گئی، چلے ہوئے کرتے کا دامن پڑ بیٹھا. باپ کا سر آیا، رخسار میں رخسار رکھا اور کچھ نہیں پڑتا، میرے سینے میں طاقت نہیں. مجھے حسین نے بیٹی دی ہے، میں نے اس کا نام کنیز سکینہ رکھا. جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں بیٹوں اور بیٹی کی محبت میں فرق ہوتا ہے. گھر سے باہر چلا جاؤں بیٹوں کا معاملہ اور ہے. جب شام کو لوٹ کر آؤں گا دن میں بھائی کچھ کہے، چچا کچھ کہے، ماموں کچھ کہے، چپ رہے گی. جیسے مجھے دیکھے گی میری گود میں بیٹھ جائے گی اور دن بھر کی باتیں بتائے گی. بابا آپ کے بعد اس نے یہ کیا